ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اپنی طرف سے اچھے اعمال بھی کر، اور اگر تیرے پاس کچھ مال پیسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ کافی دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی کیا کیفیت؟ کہنے لگا کہ وہ وحشت تو کیا ختم ہونی، اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی میرے اندر کیسے آ گئی، میں خود حیران ہوں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو دستور یہ ہے کہ انسان کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ کیونکہ تم نے نیک اعمال کا سرمایہ آخرت میں بھیجا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، آخرت میں اس کا اجر بھیجا، اب آخرت میں تمہارا بینک بیلنس بن گیا، اب تمہارا بھی وہیں جانے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک خطیب گزرے ہیں، امیر شریعت حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے دوستوں میں تھے۔ دونوں کے قد ایک جیسے اونچے لمبے، اور دونوں بہت خوبصورت منور چہرے، اور جہاں کہیں پروگرام میں آتے تھے تو لوگ ان کے چہرے دیکھتے رہتے تھے، اور واقعی کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت باتیں سنایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ شاہ صاحب خطیب تو تھے ہی صحیح، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت میں چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے، تو عام لوگ ان کے ساتھ بہت فری ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت کے پردے میں چھپایا ہوا تھا۔ بہت سمجھدار اور حاضر جواب شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہیں بیان کیا تو جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا مجمع میں سے اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہر خواہش پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگا میں تو حقے کا عادی ہوں، تو کیا جنت میں مجھے حقہ بھی مل جائے گا؟ تو شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ ہاں بابا جی، حقہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم سے آگ لینے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب ایک جگہ پہنچے جہاں ایک وکیل صاحب تھے جو بہت باتونی تھے، اور وہ دین والوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو وکیل صاحب نے سمجھا کہ چلو آج شاہ صاحب کو بھی تھوڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ شاہ صاحب آگے سے کیا ہیں۔ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کچھ کھائے بھی اور پیے بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کھائے بھی اور پیے بھی تو روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ صاحب نے کہا بہت آسان۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمان لگے کہ میں ابھی تجھے جوتے لگانا شروع کر دیتا ہوں، آپ جوتے کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو وہ فرنگی کے بہت خلاف تھے۔ ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر وقت انگریز کو اپنا شو دکھاتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت پرجوش تقریریں کرتے تھے۔ تو دوران تقریر کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر وقت انگریز کو شو دکھاتے رہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے اسی وقت اپنی ٹانگ اٹھا کر پاؤں کا اشارہ کیا اور فرمان لگے کہ میرے بچے، میں انگریز کو شو نہیں دکھاتا،
میں انگریز کو شو دکھاتا ہوں. تو اس قسم کے بہت سارے ان کی باتیں ہیں. ایک بات سنا کر چلے مضمون کی طرف آتے ہیں. آخری عمر میں ان کے بال ماشاءاللہ سفید ہو گئے تھے، تو سفر پر گئے بہت عرصہ کے لیے، کوئی مہینہ دو کے لیے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے ان کو کوئی مہندی لا کے دی بال کالا کر دینے والی، تو شاہ صاحب نے وہ لگا لی کہ بہت عرصے کے بعد گھر جا رہا ہوں، تو چلو بیوی ہمیشہ مجھے بڑھاپے میں دیکھتی ہے، آج ذرا جوانی کی شکل میں بھی دیکھ لے گی. اب جب وہ اس حالت میں اپنے گھر واپس آئے تو اچانک گھر آئے تو اہلیہ کی نظر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی داڑھی والا بندہ گھر میں داخل ہو گیا. تو اہلیہ نے فوراً پردہ کیا اور بھاگی. تو وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، او خدا کی بندی، میں نے تیرے لیے منہ کالا کیا اور تو بھی مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو لا یعنی کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. ادھر ادھر کے کام، اوپر اوپر کے، اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہیں. یوں دیکھو تو یہ بڑا مصروف نظر آئے گا، لیکن کام ایک بھی نہیں ہوگا صحیح ڈھب کا جو یہ کرے گا. چنانچہ آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں، ان کا وقت گھنٹوں فون کرنے میں گزر جاتا ہے. کبھی اپنی کزن کو فون کر رہی ہیں اور ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ فلاں سوٹ بنوانا ہے تو میچنگ کیسے کی جائے، اور نیا کپڑا یہ آیا ہے تو میں نے اس کا یہ بنوانا ہے، اور میں اپنے کمرے کی سیٹنگ کر رہی ہوں اور میں نے سوچا ہے کہ میں یہ خرید کے لاؤں گی. گھنٹوں ان باتوں پر صرف کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد زندگی سامنے نہیں ہے. جس گھر میں ہم نے 150 سال رہنا ہے اس کے لیے ہم گھنٹوں روز لگاتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، ڈسٹنگ بھی کرتے ہیں، کلیننگ بھی کرتے ہیں، ویکیوم کلینر چلاتی ہیں. عورتیں کتنا مشقت اور مجاہدہ اٹھاتی ہیں گھر کو صاف رکھنے میں، اور اس کا دل جو اللہ رب العزت کا گھر تھا اس گھر کو صاف کرنے کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی. 5 منٹ نہیں ملتے کہ استغفار کے ذریعے اس دل کے گھر میں جھاڑو دے جس دل پر اللہ تعالی روزانہ 70 مرتبہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.